Don't forget, like, subscribe and share. Today, PhD and famous Islamic scholar Dr. Mufti Rashid Ahmed Alvi. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا. تو عربی زبان میں گرامر کا اصول ہے کہ جب فعل کے بعد مفعول مطلق بھی اسی لفظ سے آ جائے تو اس کا مطلب ہے تم نے اس طرح کا شبہ بھی اگر کوئی پیدا ہوتا ہو کسی اور چیز میں وہ بھی نہیں کرنی. تو مطلب یہ کہ تبتل اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا کرنا ہے کسی اور کے لیے شبہ بھی پیدا نہ ہو. اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ اللہ کے سامنے تبتل کا مطلب ہاتھ باندھ کے بیٹھنا ہے، لہذا کسی اور کے سامنے ہاتھ باندھ کے بیٹھنا بھی تمہارے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا کسی اور کو تم مدد کے لیے مانگتے ہو، مانگ سکتے ہو کسی اور سے، لیکن تبتل کے بعد کسی اور سے مدد کے لیے بھی مانگنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے. فرمایا کسی اور کی تم تعریف کرتے ہو، یار تم بڑے اچھے ہو، تم ایسے تم ویسے، لیکن جب تبتل کا حکم آیا تمہاری زبان سے یہ تعریف کا کلمہ بھی کسی غیر کے لیے نہیں نکلنا چاہیے. اور یہی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب اکثر پوچھتے ہیں بھئی تمہارا کیا حال ہے تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ کہتے ہیں. اکثر یہی کہتے ہیں آج کل نیا فیشن آ گیا، میں ٹھیک ہوں، آئی ایم اوکے، میں بہترین ہوں، آئی ایم گڈ، آئی ایم فیلنگ ویل، آئی ایم چلنگ، یہ اس طرح کے لفظ بولتے ہیں. لیکن جو سنت لفظ ہے بھئی تمہارا کیا حال ہے تو جواب میں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کا مطلب تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. تو میں تو پوچھ رہا ہوں تمہارا حال کیا ہے، تو تم اپنا حال مجھے بتاؤ، یہ کیا کہہ رہے ہو الحمدللہ؟ وجہ یہ ہے کہ جب میں کہوں گا میں اچھا ہوں تو تعریف میں نے کس کی اللہ اپنی، کہ میں اچھا ہوں. جب میں نے کہا میں ٹھیک ہوں تو میں نے کس کی تعریف کی؟ اپنی. جب میں نے کہا میں بہترین ہوں تو کس کی تعریف کی؟ تو اس لیے اسلامی تعلیمات میں اس بات کی اجازت نہیں دی کہ آپ کی زبان سے کوئی جملہ نکلے جس سے اللہ کے غیر کی تعریف ہو. لہذا کوئی تم سے پوچھے بھائی کیسے ہو؟ الحمدللہ. بھائی فلاں کون ہے؟ الحمدللہ. فلاں کیسا ہے؟ الحمدللہ. تو یہ سب سے بہترین دعا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آ گئی، یا رسول اللہ میں نے اسے پوچھا تمہارا حال کیا ہے؟ یہ کہتا ہے الحمدللہ. یہ کیا بات ہوئی؟ اس کو چاہیے تو بتائے میرا کیا حال ہے. اور ابھی صحابہ کرام میں وہ ماحول نہیں بنا تھا، بعض لوگوں کو ابھی وہ دینی باتیں نہیں پتہ تھی بھی کیا کہنا ہے. جب شکایت حضور کے پاس پہنچی، ہاں بھئی کیا مسئلہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے سنا ہے کہ تعریف اللہ کی ہونی چاہیے. اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا الحمدللہ. فرمایا اچھا، اور فرمایا کہ جب کوئی بندہ کسی کی تعریف میں یہ کہے الحمدللہ، اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا، اس نے تعریف کا حق ادا کر دیا. لہذا آپ سے کوئی پوچھے کیا حال ہے، آپ کہیں الحمدللہ، تو آپ نے تو اپنی تعریف کا بھی حق ادا کر دیا، کیونکہ آپ نے اس کو پیغام دیا کہ بابا میں تعریف کے قابل ہی نہیں، میں اپنے آپ کے بارے میں کچھ بتا ہی نہیں سکتا، اور جتنی نعمتیں اس مالک نے کی ہیں وہ تو شمار ہی نہیں کر سکتے. لہذا میں یہی کہہ سکتا ہوں الحمدللہ. اسی لیے حضرت سچل سرمست رحمت اللہ علیہ، یہ سندھ کے بڑے اولیاء میں سے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ لطف سجن دم بدم، کہرے سجن گاہ گاہ، این بھی سجن واہ واہ، اون بھی سجن واہ واہ. تو جب اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی لطف اور مہربانی آ جائے، اللہ تیری واہ واہ ہے. اور اگر قہر آ جائے، کوئی تنگی بیماری تکلیف آ جائے، اللہ پھر بھی تیری واہ واہ. یا اللہ ایسے حال میں رکھے پھر بھی تیری واہ واہ، ایسے حال میں رکھے پھر بھی تیری واہ واہ. تو وہاں صوفیاء کے ہاں تو یہ شکوہ آتا ہی نہیں بھئی کیا حال ہے، بس پوچھو کچھ نہیں جی، بہت بیمار، آئے 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 آئے. یہ مومن کا نشانی ہی نہیں ہے، یہ مومن کا کام ہی نہیں ہے کہ اس کے منہ سے یا اس کی زندگی میں سے، اس کے حال میں سے اللہ کی برائی نکل جائے. تبتل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے منہ سے اللہ کی نکلے تو تعریف ہی نکلے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ اتنے دن ہو گئے ہمارے گھر میں بیماری ہے، بہت مشکل ہے، آپ ہمارے لیے کوئی دعا فرمائیے. تو کیا دعا فرمائی؟ اللہ یہ تیرا بندہ ہے، نعمتیں تو بہت ہیں اس کے اوپر، یہ بیماری بھی تیری نعمت ہے، یا اللہ اس نعمت کے بدلے میں اس کو صحت والی نعمت دے دے، بیماری والی نعمت واپس لے لے.
یہ نہیں کہا اللہ اس کو اس مصیبت سے جان چھڑا دے، یہ نہیں کہا، اس لیے کہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو مومن آدمی مرنے سے پہلے جب کسی بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے تو وہ سمجھ لے اللہ اس کی بخشش کا سامان کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ مومن کو جب کسی اذیت میں، کسی تکلیف میں، کسی بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار پرسی کے لیے جایا کرتے تھے تو دعا کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں لے کے جاتے پھل بھی لے کے جا رہے ہیں، مٹھائی کی ٹوکری بھی لے کے جا رہے ہیں، فلاں بھی لینے جا رہے ہیں، جا کے پیسے بھی اے جی پوچھنی ہو گئی، اے فلاں ہو گیا، اے فلاں، نہ حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں تھا۔ جب بھی کسی کے پاس جاتے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے، صرف ایک جملہ ارشاد فرماتے، لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی حرج نہیں۔ کیا کہتے تھے؟ لا بأس، کوئی حرج نہیں، طہور، یہ تیری پاکی ہے، انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تیری پاکی ہے، تیرے گناہوں سے تجھے پاک کر دے گی۔ دینی، علمی اور اصلاحی بیانات سننے کے لیے مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں۔